کلپ نمبر 1440۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ جاثیہ کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 2 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ الجاثیہ، سورہ جاثیہ کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ جاثیہ اس آیت قل للذین آمنوا یغفروا کے علاوہ مکیہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 4 رکوع اور 37 آیتیں ہیں۔ جاثیہ نام رکھنے کی وجہ، جاثیہ کا معنی ہے زانوں کے بل گرا ہوا، اور اس سورت کی آیت نمبر 28 میں بیان کیا گیا کہ قیامت کی ہولناکیوں کی شدت سے ہر امت زانوں کے بل گری ہوگی۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ جاثیہ رکھا گیا۔ سورہ جاثیہ کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کرنے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم کرنے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کا اعتراف کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں، انسانوں کی تخلیق اور جانوروں میں، رات اور دن کی تبدیلیوں میں، آسمان سے بارش نازل کر کے بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے میں، اور ہواؤں کی گردش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں موجود ہیں، تو ان نشانیوں کو جھٹلا کر مشرکین کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ نمبر 2، قرآن مجید کی آیتیں سن کر ایمان لانے سے تکبر کرنے والے، اپنے کفر پر قائم رہنے والے اور قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے اور اس کی ہدایت کو نہ ماننے والے کو جہنم کے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، مسلمانوں کی اخلاقی تربیت فرمائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جو نیک کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا، اور جو برے کام کرتا ہے تو ان کاموں کا وبال بھی اسی پر ہے۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کو عطا کی جانے والی نعمتیں بیان کی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دین، حلال و حرام کے بیان اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے معاملے کی روشن دلیلیں دیں، لیکن انہوں نے سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ افروزی کے بعد اپنے منصب اور ریاست ختم ہو جانے کے اندیشے کی وجہ سے آپ کے ساتھ حسد کیا اور دشمنی مول لی، اور علم کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے بارے میں اختلاف کیا۔ نمبر 5، برے کام کرنے والوں کو بتایا گیا کہ وہ اچھے کام کرنے والوں جیسے نہیں، اور ان کی زندگی اور موت برابر نہیں ہے۔ نیز کفار کے احوال اور ان کے گروہوں کے برے افعال بیان فرمائے گئے، اور مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل دیے گئے۔ نمبر 6، اس سورت کے آخر میں قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان کی گئیں، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں اور کفار کے انجام کے بارے میں بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کی گئی۔ سورہ دخان کے ساتھ مناسبت، سورہ جاثیہ کی اپنے سے ماں قبل سورت دخان کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ دخان کے آخر میں قرآن پاک کا تعارف بیان کیا گیا، اور سورہ جاثیہ کی ابتدا میں بھی قرآن مجید کا تعارف بیان ہوا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ترجمہ، حامیم، کتاب کا اتارنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، حکمت والا ہے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارنا، یعنی بندوں میں سب سے عظیم ہستی پر سب سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک کو نازل کرنا اس اللہ عز و جل کی طرف سے ہے جو عزت و حکمت والا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حق اور سچ ہے۔ یہ اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والا اور غالب ہے، کامل حکمتوں پر مشتمل ہے، شعر، کہانت اور رستم و اسفندیار کے قصوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اسے نازل فرمانے والا تمام ممکنات پر قادر ہے، تمام معلومات کا علم رکھنے والا ہے، تمام حاجتوں سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے، اور جس کی یہ شان ہو اس سے کسی بیکار اور باطل فعل کا صادر ہونا ناممکن اور محال ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔